آخری آیت کیا تھی ان 7 آیتوں میں سے؟ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر کیجئے۔ یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد تو ہے بطور خاص، لیکن تمام امتیوں کے لیے، ہر انقلابی کے لیے یہ ہے کہ تمہارے انقلابی منشور میں صبر بھی ہونا چاہیے۔ انقلابی منشور میں خدا پر علم، خدا کی معرفت، خدا پر یقین، خدا پر توکل، خدا کی کبریائی کا اعلان، خدا کے علاوہ ہر ایک کی نفی، لا الہ الا اللہ، اس کے بعد طہارت جسم و جان، سیرت و کردار کی طہارت، اوثان و اصنام سے دوری، ایثار، اور پھر صبر۔ یہ صبر بہت بڑی صفت ہے۔ میں دیر تک گفتگو نہیں کروں گا، بس تیزی سے چاہوں گا، لیکن اس میں فضائل کے بہت سے گوشے ہیں۔ تھوڑا سا سہارا دے دیجئے کہ آج فضائل پڑھ دوں تھوڑے سے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ صبر، اللہ نے کہا آپ صبر اختیار کریں اللہ کے لیے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ اب صبح کی مجلس میں جو حضرات تشریف لا رہے ہیں انہیں اندازہ ہوگا کہ ایک مضمون میں نے 2-3 دن مسلسل ادا کرنے کی کوشش کی، اور وہ یہ تھی کہ اللہ نے بہت سے کام مصطفیٰ کی خاطر سے کیے۔ اللہ نے بہت سے کام پیغمبر کی خاطر سے کیے، اور کچھ کام اللہ نے پیغمبر سے کہا کہ اب تم میری خاطر سے کرو۔ تو وہ بیان میں وہاں کر رہا ہوں کہ اللہ نے پیغمبر کی خاطر سے کیا کیا کیا۔ آج یہاں توجہ دلا رہا ہوں کہ اللہ نے فرمایا اے حبیب اللہ کی خاطر سے صبر کرو، اللہ کی خاطر سے صبر کرو۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ اچھا، جو پیغمبر سے کہا تو پیغمبر نے بھی صبر کی انتہا کر دی، اور مولا علی نے بھی صبر کی انتہا کی۔ تمام اہل بیت نے صبر کا مظاہرہ جس طرح کیا وہ بے نظیر تھا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرشتے تو سراپا رحمت ہوتے ہیں، وہ آپ کی صلوات سے راضی ہو گئے، میں راضی نہیں ہوا۔ ذرا بلندتر صلوات پڑھ۔ ذرا ایک صلوات اور اس سے بلندتر۔ تیزی سے ایک بات کی طرف توجہ دلا دوں، آپ حضرت علی کو بڑا شجاع سمجھتے ہیں یا بڑا صابر؟ مولا علی شجاع تھے، ساری دنیا کہتی ہے کہ ان کی شجاعت بھی ایک معجزہ خداوندی تھی، ایک معجزہ الہی تھی، مگر علی کے صبر کا پایہ ان کی شجاعت سے بڑھا ہوا ہے۔ اور بچپن سے جب شعب ابی طالب میں بنو ہاشم محصور تھے اور پیغمبر کی حفاظت ہو رہی تھی، اس وقت جناب امیر المومنین کا سن بہت کم تھا، اور اس وقت معلوم ہے لوری جو دیتے تھے ابو طالب علی کو اس میں صبر کی تلقین ہوتی تھی۔ میں پوری نظم تو نہیں سنا سکتا، ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے اس وقت، جو جناب ابو طالب اٹھتے بیٹھتے علی سے کہتے تھے اصبرن یا بنی فالصبر احجا، اصبرن یا بنی فالصبر احجا، کل حی مصیرہ لشعوبی۔ یہ اس گویا اس رجز کا کہہ لیجئے یا اس ترانے کا یا اس لوری کا پہلا شعر ہے۔ اے میرے لال صبر کر، اس لیے کہ صبر ہی عقل انسانی کا کمال ہے۔
یہ میں اپنے طور پہ ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ آپ تک مفہوم پہنچ سکے. اور پھر فرمایا کل حی مصیرہ للشعوب، ہر زندہ انسان کی آخری منزل تو موت ہی ہے. دیکھیے اس پورے شعر میں موت کا لفظ نہیں آیا ہے، موت کی جگہ ایک لفظ آیا شعوب. عربی زبان میں موت کے لیے 20 سے زیادہ کلمات ہیں، جس میں ایک ہے شعوب. شعوب موت کو کہتے ہیں، شعوب موت کو کہتے ہیں. نوخیز بچہ، لوری میں اسے صبر اور موت کی بات سنائی جا رہی ہے. علی، نوخیز علی، اور انہیں یعنی 5 برس کا سن ہے، 6 برس کا سن ہے، 7 برس کا سن ہے، اور سکھا کے آ رہے ہیں ابو طالب صبر اور موت، صبر اور موت، صبر اور موت. تبھی تو علی نے کہا تھا نا کہ فرزند ابو طالب موت سے اتنا مانوس ہے جتنا مانوس ایک شیر خوار بچہ اپنے ماں کے سینے سے ہوتا ہے. دیکھ رہے ہیں تاریخ حیات اور تعمیر سیرت، تشکیل شخصیت کی. پہلی منزل میں صبر اور موت. باپ بیٹے کو یہ درس دے رہا ہے لوری میں. جوانان عزیز، اچھا ابھی گفتگو. اب پیغمبر، سارا مکہ پیغمبر کا دشمن تھا. بچپن سے ساتھ کون دیتا تھا؟ مقابلہ کون کرتا تھا؟ مولا علی. اچھا اب میں ایک مثال دے دوں، توجہ رکھیں. میں دیکھ رہا ہوں توجہ آپ حضرات کی برقرار ہے، لیکن سادہ سی مثال آپ تمام حضرات کو انشاءاللہ مضمون تک پہنچا دے گی، نفس مضمون تک. میں کراچی میں آیا ہوا ہوں، میں مہمان ہوں آپ کا. یہ مجھے تو نام یاد نہیں رہتا، ایالہ خیر العمل ٹرسٹ ہے، کیا ہے؟ خیر العمل ٹرسٹ. اور یہ جناب والا کوئی ٹریول ایجنسی ہے، اور یہ جناب والا نجم الحسن جعفری صاحب کی فیملی ہے. یہ میں ان کا مہمان ہوں، میں ان کا مہمان ہوں. اب کراچی میں میرے بہت سے دشمن اگر پیدا ہو جائیں تو یہ لوگ بچائیں گے؟ یہ شرک نہیں کر رہا ہوں، بچانے والا تو خدا ہے. مثال دے رہا ہوں، انسانی سطح پہ رک کے سمجھنے کی کوشش کیجئے. بچائیں گے، حفاظت کریں گے. اچھا اب مان لیجئے کہ دھیرے دھیرے ایک ایک کر کے سب ساتھ چھوڑ گئے. کوئی ایک شخص، یہ جناب نیاز صاحب، انہوں نے کہا میں تو ساتھ نہیں چھوڑوں گا، کچھ ہو جائے. اب پورا شہر دشمن، پورا ملک دشمن. جو ساتھی تھے وہ بھی ساتھ چھوڑ گئے، ایک یہ رہ گئے. ہر جگہ آگے آگے، ہر جگہ آگے آگے، ہر جگہ آگے آگے. تو سارا شہر مل کے کیا سوچے گا؟ میاں وہ مولانا سے بعد میں نمٹنا، انہیں پہلے بیچ سے ہٹا دو. بالکل، اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے. یہ بالکل فطری مثال ہے نا. اچھا یہ تو بڑے ہیں ماشاءاللہ، عمر ہے، میں نے مثال دی. کوئی بچہ ہو سامنے، تنہا میں اور حفاظت کرنے والا ایک بچہ، ہر جگہ آگے آگے، ہر جگہ آگے آگے. تو پھر پورے شہر کا کیا رویہ ہوگا کہ بھئی اس بچے کو ہٹاؤ درمیان سے. تاریخ شاہد ہے کہ مکے میں پیغمبر تنہا تھے، اور ساتھ ساتھ جو ہمیشہ رہتا تھا وہ وہی بچہ تھا جس کا نام تھا علی. بچوں سے بھی وہی مقابلہ کرتا تھا، بڑوں سے بھی وہی مقابلہ کرتا تھا، اور بڑوں سے نہیں، بڑوں سے بھی وہی مقابلہ کرتا. اللهم صل على محمد.
بس اب تیزی سے آگے بڑھنے دیجئے، تیزی سے دیکھیے، یہ تاریخ ہے، زندہ تاریخ، سچی تاریخ، ناقابل فراموش تاریخ، تاریخ بنی ہاشم، تاریخ محمد و آل محمد، تاریخ اسلام، کہ سارا مکہ دشمن تھا پیغمبر کا، ایک علی تھے جو مقابلہ کرتے تھے بچپن سے۔ قریش کے شریر سرداروں نے، مشرکین نے، کفار نے اپنے بچوں کو سکھا دیا تھا کہ جب محمد گھر سے نکلیں تو تم پریشان کرو، ان پہ پتھر پھینکو، ان کے راستے میں کانٹے ڈالو، کانٹے بچھاؤ۔ مولا علی کو جب معلوم ہوا تو پہلے وہ آگے آگے چلتے تھے، یا پیغمبر کے ساتھ یا پیچھے پیچھے، اور جہاں کوئی بچہ آیا دوڑ کے اسے پکڑا اور کلائیں مروڑ دیں۔ یہ تاریخ ہے، تاریخ۔ اب وہ بچہ روتا ہوا گھر جا رہا ہے، اب کوئی کیا کرے؟ کس نے مارا؟ محمد نے؟ نہیں، علی نے۔ تو کوئی ایسا نہیں تھا جس نے بچپن سے لے کے بڑھاپے تک علی کی مار نہ کھائی۔ رسول کا کوئی دشمن ایسا نہیں تھا جس نے بچپن سے لے کے بڑھاپے تک علی کی مار نہ کھائی ہو، اور ہر طرح کی مار کھائی، جسمانی مار بھی کھائی، اخلاقی مار بھی کھائی۔ تو دشمنی کس سے زیادہ رہی ہوگی مکے والوں کو؟ علی سے نا۔ مگر کبھی آپ نے سنا تاریخ میں کہ علی نے اپنی ذاتی دشمنی کے بنا پہ فلاں کو قتل کیا؟ آقا امیر المومنین کی شمشیر جب بھی اٹھی، یا خدا کے لیے یا رسول کے لیے، جب اپنے لیے شمشیر اٹھ سکتی تھی تو نیام میں رکھ لی۔ تاریخ ہے، زندہ تاریخ۔ اس کے کیا معنی ہے؟ کہ علی نے وہ کر کے دکھایا، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر کرو۔ شجاعت نظر خدا اور صبر اپنے لیے۔ جب بھی شمشیر علی اٹھی، یا کلمہ لا الہ الا اللہ کے لیے یا کلمہ محمد الرسول اللہ کے لیے، اور جب علی ولی اللہ کی بات آئی، علی امیر المومنین کی بات آئی، تو علی نے تلوار نہیں اٹھائی۔ ایک جملہ عرض کروں، یاد ہے کسی کو موقع صلح حدیبیہ کا؟ رسول اللہ نے خود علی سے کہا کہ رسول اللہ ہٹا دو، مٹا دو۔ کہا یا رسول اللہ یہ تو میں نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، یہ یاد ہے نا؟ اچھا، اب اپنی اور ہماری تربیت اس طرح ہونی چاہیے، بھائی علی نے علی ولی اللہ اور علی امیر المومنین کے لیے تلوار نہیں اٹھائی، کیا ہم بھی خاموش رہیں؟ ہم تو اگر موقع ہوا کبھی کہ علی امیر المومنین کے لیے شمشیر اٹھانی پڑے تو اٹھائیں گے۔ شمشیر کا موقع نہیں ہوگا، شمشیر زبان چلائیں گے۔ شمشیر زبان کا موقع نہیں ہوا، شمشیر قلم چلائیں گے۔ ہم عہد وفا نبھائیں گے، ہم عہد وفا نبھائیں گے۔ علی امیر المؤمنین، علی ولی اللہ، ان کا حق ہے کہ ہم ان پر جانیں نثار کر دیں، کیونکہ انہوں نے خود اپنے نفس سے دفاع کبھی نہیں کیا، انہوں نے تو صبر کیا۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ خود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے تلوار نہیں اٹھائی، جنگ کی ہمیشہ لا الہ الا اللہ کے لیے کی۔ علی نے کبھی اپنے لیے جنگ نہیں کی، لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ کے لیے جنگ کی۔
تو رسول نے اللہ کی خاطر سے صبر اختیار کیا، علی نے اللہ اور رسول کی خاطر سے صبر اختیار کیا، اور کربلا میں عباس نے ایک فقرے میں طبیعتیں منقلب ہو گئی نا. ابھی بہت کچھ میں فضائل پڑھ سکتا تھا لیکن اب وقت بالکل نہیں ہے. محرم ہے، محرم کا بھی تو حق ادا ہونا ہے، گریہ کرنا ہے، ماتم کرنا ہے، سینہ کو بھی کرنی ہے، آنسوؤں کی شمشیر بھی تو استعمال کرنی ہے، آنسوؤں کا نذرانہ بھی تو پیش کرنا ہے. ہائے عباس، شجاع عباس، وہ شجاع عباس جس کی شجاعت کے اظہار کا موقع ہی نہیں آیا، جو بس صبر ہی کا اظہار کرتا رہا. کب سے عباس صبر کر رہے تھے؟ اب میں عرض کرتا ہوں، اگر عباس مدینے ہی میں آمادہ ہو جاتے کہ آقا حسین ہم مدینے سے نکلنے نہیں دیں گے، آپ مدینے ہی میں رہیں، ہم ہیں اور دیکھ لیں گے، خدا کی قسم کوئی تھا جو حسین کو مدینے سے نکال دیتا؟ مگر یہاں دستور بنی ہاشم کا کیا تھا؟ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اللہ کے لیے صبر اختیار کر.